معزز ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو قوم کی غیور بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق ہے۔ عافیہ صدیقی 1990 میں کراچی پاکستان سے امریکہ گئیں۔ وہاں وہ ہیوسٹن میں اپنے بھائی محمد کے ساتھ رہائش پذیر تھیں اور یونیورسٹی آف ہیوسٹن کی ایک ممتاز طالب علم تھیں۔ 1991 میں انہوں نے MIT یعنی کہ مساچیوسٹ انسٹی ٹیوٹ آف باسٹن میں فل فنڈ اسکالرشپ حاصل کیا۔ عافیہ صدیقی نے MIT سے گریجویشن کی اور پھر برینڈیز یونیورسٹی میں یکساں طور پر کامیاب تعلیمی کیریئر کا لطف اٹھایا، جہاں انہوں نے کوگنیٹو نیورو سائنسز میں اعزاز کے ساتھ PhD کی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پروفیسر نام چومسکی کا ان کے بارے میں کہنا تھا کہ عافیہ صدیقی از این انسٹیٹیوٹ ان ہر سیلف، شی ول برنگ چینج ویئر ایور شی گوز۔ اپنی علمی صلاحیتوں کے علاوہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اسلام کے پیغام کی تعلیم اور انسانی امدادی کاموں کے لیے جانا جاتا تھا، خاص طور پر بوسنیا میں 90 کی دہائی کے اوائل سے شروع ہونے والے سیاسی بحران کے بعد امریکہ میں گزارے 12 بہترین تعلیمی سالوں کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے خاندان نے 2002 میں پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت وہ شادی شدہ تھی اور 2 بچوں احمد اور مریم کی ماں تھی اور تیسرے بچے سلیمان سے حاملہ تھی۔ لیکن افسوسناک طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 9/11 کے واقعے کے بعد ان کی کامیابی، فعالیت اور اسلام سے وابستگی کی وجہ سے شکوک و شبہات کے بادل ان پر اور ان کے خاندان والوں پر چھائے ہوئے تھے۔ مارچ 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے 3 چھوٹے بچے، جن کی عمریں 6، 4 اور 6 ماہ تھیں، کراچی پاکستان میں ایک ٹیکسی میں ہوائی اڈے جانے کے لیے سوار ہوئے، جہاں سے انہوں نے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا تھا۔ لیکن ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ٹیکسی کو روکا گیا اور انہیں اپنے بچوں کے سمیت اغوا کر لیا گیا اور پھر وہ اگلے 5 سالوں تک غائب ہو گئے۔ اغوا کے اگلے دن عافیہ کے اہل خانہ کو ایک پراسرار بائکر دھمکی امیز پیغام دے کر گیا کہ اگر آپ کبھی اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیں۔ 2008 کے موسم گرما میں اس انکشاف کے بعد کہ ایک پاکستانی خاتون کو افغانستان کے پروگرام حراستی مرکز میں خفیہ طور پر متشدد قید میں رکھا ہوا ہے، اس انکشاف کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے بیٹے کو رہا کر دیا گیا، لیکن یہ ان کو جان سے مارنے کا ایک چال تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی کے بعد غزنی میں اتارا گیا۔ افغانی عینی شاہدین کے مطابق وہاں کے گورنر کو کال موصول ہوئی جس میں انہیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس خودکش بمبار کی شکل میں ایک عورت آ رہی ہے جسے دیکھتے ہی قتل کر دے، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سے پہلے کہ افغانی ان پر گولیاں برساتے، وہ کمزوری اور زخموں کی بے حال ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ اس کے بعد افغانستان میں ایک امریکی فوجی کے ہاتھوں گولی کا نشانہ بنی۔ ہنگامی صورتحال ہونے کی وجہ سے امریکہ کو اپنے بچھائے گئے جال کو سمیٹنا پڑا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو علاج کے بعد واپس امریکہ لایا گیا اور ان پر افغانستان میں امریکی اہلکاروں یعنی فوجیوں کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام لگایا گیا۔ 2010 میں نیو یارک سٹی کے ایک امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہونے والے مقدمے کی سماعت کے دوران سب سے زبردست اور ٹھوس ثبوت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق میں تھے اور گورنمنٹ سٹار وٹنس کے حلفیہ دیے جانے والے بیانات میں اتنا اختلاف تھا کہ انہیں جوری کے مطابق چارج کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لیڈی القاعدہ کے خلاف بے لگام پری ٹرائل پروپیگنڈا، جیسا کہ کچھ میڈیا نے اسے ڈب کیا تھا، ایک وفاقی جج رچرڈ برمن کے ساتھ جو شروع سے آخر تک اس کے خلاف کھلے عام متسب تھا، انہوں نے منصفانہ ٹرائل کو عملی طور پر ناممکن بنا دیا۔ 5 لاپتہ سال، دا 5 مسنگ ایئرز، 2003 سے 2008 کو مقدمے سے باہر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، فورینسک اور حالاتی شواہد کو نظر انداز کر دیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مجرم قرار دے کر 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ وہ فی الحال FMC کازویل میں قید ہے۔ ایک ادارہ فورٹ ورتھ ٹیکساس میں ایک فوجی اڈے پر واقع ہے اور بیرونی دنیا سے مکمل طور پر کٹا ہوا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جج برمن نے اپنا کیس باضابطہ طور پر اپیل کے عمل میں بند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کو دیگر قیدیوں کی طرح ملاقات کے حقوق حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ جو میل اسے بھیجا جاتا ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ ایسی مصدقہ اطلاعات ہے کہ ان کی صحت جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے اہل خانہ اور حامیوں نے حکومت سے کہا ہے کہ FMC کازویل میں ایک آزاد طبی ٹیم کو ان کے معائنے کے لیے بھیجا جائے، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بچے احمد 2008 اور مریم 2010 میں بازیاب ہو چکی ہیں۔ سب سے چھوٹا بیٹا سلیمان ابھی تک لاپتہ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے والد محمد صالح صدیقی کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا ہے
اور والدہ عصمت صدیقی اپنی بیٹی کے غم کے ساتھ ہی 2022 میں خالقے کی سے جا ملی۔ جولائی اگست 2014 میں پورے امریکہ سے 1,10,000 سے زیادہ افراد، جن میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں، وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر وی دا پیپل پٹیشن پر دستخط کیے، جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ ان کے حامیوں میں سابق امریکی اٹارنی جنرل رینزی کلاک بھی شامل ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو یوں بیان کیا ہے: یہ انفرادی ناانصافی کا بدترین کیس ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی دنیا بھر کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی خیر خواہی کے لیے تشویش اور شکایت کی بڑھتی ہوئی علامت بن چکی ہیں، اور ہمیں اس بات کا خیال کیوں رکھنا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر اس جیسی عورت کے ساتھ ایسی بھیانک ناانصافی ہو سکتی ہے اور جب تک ہوتی رہے گی، ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔